اللہ رب العزت نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا اور کثرت مال و اولاد کی طلب کو مہلک قرار دیا، اور پھر دنیا کی زندگی کی مثال ارشاد فرمائی، اور پھر اعلان فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے اس کی طرف سبقت کرو۔ پھر اپنے فضل کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں، وہ بندے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، غریبوں پر اپنا مال لٹا دیں گے، نیک کاموں پر اپنا مال خرچ کر دیں گے، پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی پھر ہم کیسے کریں گے؟ مصیبت کے لیے ہم نے یہ مال جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے بھی یہ محاورے، یہ مقولے سنے ہوں گے، اوکھے وقت واسطے جی کچھ کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت کے لیے تم کہتے ہو کہ مال جمع کر کے رکھو، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ مصیبت پہنچے گی۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، حضرت قتادہ رحمہ اللہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ کبھی چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کبھی بڑا گناہ ہوتا ہے، بظاہر انسان کی نظر میں وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے پر مصیبت بھیج دیں، فرمایا کہ یہ مصیبت اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ کسی گناہ پر اب مصیبت آ جاتی ہے، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان پر یا زمین پر کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے یا انسان کے جسم میں کوئی مصیبت آتی ہے تو فرمایا یہ پہلے سے اللہ کی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس کو ظاہر فرما دیں، لیکن اللہ ظاہر نہیں فرماتے، مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اگر انسان کی یہ سوچ ہو جائے کہ جو بھی مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے یہ میرے مقدر میں نہیں تھا، میرے نصیب میں نہیں تھا، تو وہ مصیبت ہلکی معلوم ہو اور اسے کم تکلیف ہو۔ یہی وجہ ہے غیر مسلم اور مسلم میں یہی فرق ہے کہ غیر مسلم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے آپ پڑھ کے دیکھیں وہ لوگ اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں، اور بڑی سے بڑی مصیبت یہ ہے مسلمان کے لیے کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے۔ تو اس مصیبت پر جب یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ کہتا ہے تو ساری مصیبت اللہ دھو دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سارا نظام رب کائنات کی طرف سے چل رہا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یوں کر لیتے تو یہ مصیبت نہ آتی، میں اگر پہلے ایسے کر لیتا، اس کا سد باب کر لیتا، پھر یوں نہ آتی، اس مریض کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو بچ جاتا۔ نہیں، یہ پہلے سے طے شدہ امر تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ یہ جو مصیبت آتی ہے یہ کبھی دنیا پر آتی ہے، کبھی دین پر آتی ہے۔ عافیت کی دعا سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک خزانہ عطا فرمایا، اس میں ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، اللہ میرے دین کو بھی عافیت دے دے، دنیا کو بھی عافیت عطا فرما دے، دین میں بھی عافیت۔ یہ دنیا کی مصیبت انسان کی زندگی تک ہے، انسان مر گیا مصیبت ختم ہو گئی، لیکن یہ جو دین کی مصیبت ہے کیا مطلب؟ انسان کفر میں مبتلا ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، بدعت میں مبتلا ہو گیا، بدعمالی میں مبتلا، ایسی دین کی مصیبت، فرمایا کہ یہ مصیبت مرنے کے بعد آخر تک جاتی ہے، اگلی زندگی کو خراب کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے میرے مولا ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ ہو، ہمیں دین کی مصیبت سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جامع دعا جو ہے وہ عافیت والی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت
فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہ میرے دین میں عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت عطا فرما، میرے گھر والوں میں عافیت عطا فرما، اور میرے مال کو بھی عافیت دے دے۔ تو جب یہ جامع دعا آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو عافیت سے نواز دیں گے۔ دنیا کی مصیبت ہلکی ہے، دین کی مصیبت بڑی ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرمائے۔ آگے اس کی وضاحت بھی ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے کیوں لکھ دیا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت آتی ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، اور جو تمہارے جسموں میں، انفس سے مراد تمہارے اجسام، تمہارے جسموں میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پر کرنا آسان ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، فرمایا یہ مصیبت لکھی ہوئی کیوں ہے، پہلے سے طے شدہ امر کیوں ہوتا ہے، لکی لا تأسوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اس پر اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مال عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائیں، آپ اتراتے رہو، شیخیاں بگاڑتے رہو کہ یہ میرے پاس دولت ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا اترانا بھی صحیح نہیں ہے اور مایوس ہو جانا بھی، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے کسی کو مال عطا فرما دیا، اس پر اترائے نہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی سے مال لے لیا، وہ مایوس نہ ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ میرے مقدر میں ایسا تھا۔ فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہر اترانے والے، ہر فخر کرنے والے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس میں سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ بات نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، انسان زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ اللہ کی زمین کو قدم مار کر تو پھاڑ سکتا ہے، نہ اللہ کے بلند و بالا پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ فخر کس بات کا کرتا ہے؟ فرمایا الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ مال لٹا کر دیکھیں غریبوں میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنا مال تقسیم کریں، آپ خیرات کریں، گھر گھر جا کر آپ پیسے دے آئیں، بہت سارے آپ کو نصیحتیں کرنے والے مل جائیں گے۔ آپ ایسے ہی مال ضائع کر رہے ہو، یہ اس کے پاس تو فلانی چیز بھی ہے، اس کے پاس تو فلاں چیز بھی ہے، یہ تو خود مالدار ہے، آپ ایسے ہی ان پر مال لٹا رہے، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہیں، آپ مال لٹا رہے ہو۔ اگر بیٹا کرے تو والد نصیحت کرتا ہے بیٹا اپنے مشکل وقت کے لیے یہ سنبھال کے رکھا کرو، ایسے خیر خیراتیں کرنا ہر وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ یأمرون الناس بالبخل، خود بھی یہ لوگ بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو خرچ نہیں کرتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پھر اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے اس بات سے، وہ بڑی تعریفوں والا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے کی۔ اگر تم آج دین کا کام نہیں کرو گے، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ دل کھول کر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے۔ فرمایا وہ بڑی تعریفوں والا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کو چاہے تو عزتوں سے نواز دے، کسی کو ذلتوں سے دوچار کر دے، کسی کو خوشحالی عطا فرما دے اور کسی کو بدحالی میں مبتلا کر دے، کسی کو امیر بنا دے،
کسی کو دولت مند بنا دے، کسی کو غریب اور نادار بنا دے۔ وہ غنی ہے، جب چاہے جس کو جیسا بنا دے، اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ رب العزت نے میرے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ مال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔